حضرات محترم، ہمارا سورہ توبہ یہ جو 23 اور 24 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ اللہ واللہ کی نبی کی محبت کے مقابلے میں باپ دادو اولاد بھائیوں اور بیویوں اور کنبے کی محبت اگر غالب آ گئی تو ختم۔ اب اللہ رب العزت کی نعمتیں اور انسان کو کیا کچھ دیا، اللہ کا کلام اس پر ناطق ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم جو 14 نمبر سورت ہے اس کی 34 نمبر آیات ہے، اور سورہ نحل جو 16 نمبر آیت ہے اس میں 18 نمبر آیت ہے، اس دونوں میں لکھا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے انسان کو اتنے نعمتیں دی، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر صرف شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بتا دے اس سورہ نحل میں جو 16 نمبر آیت وہ ہے، اس میں 53 نمبر آیت ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَبِمِنَا، وسیلہ کوئی بھی ہو، اسباب کوئی بھی ہو۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ بھئی ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ہوگا، وسیلے کا انکار نہ کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر وسیلے کو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ایک بات اس دن طلباء کو سمجھا رہا تھا، اور جمعے کے دن بھی غالباً میں نے یہ بات کی، کوئی ڈائریکٹ کہتے کہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں، میں نے بولے یہ شخص کافر ہو گیا۔ اگر ڈائریکٹ ایسے کہہ دے، ہاں اگر پس منظر کوئی تھا تو پھر کہہ دے، پھر صحیح ہے۔ میں نے بولے اس کی میں آپ کو سمجھا دوں ذرا، کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں لیکن فلاں بت کی بھی کرتا ہوں، ان مقابلہ کر رہا تھا۔ تو میں نے بولا اس وقت وہ کہہ سکتا کہ نہیں بھائی ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ مقابلہ ہو رہا ہے نا کہ یہ غلط ہے، آپ کا بت کا کیا ہوتا ہے یار۔ لیکن اگر ویسے جملہ مستانفہ اور وہ کہتے کہ نہیں بھائی میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، تو پھر بھی کافر، بال اتفاق کافر ہے یہ۔ ہاں تو کافر ہے نا۔ تو یہ آگا کیوں اس کا معنی ہے کہ کیونکہ اللہ کے سوا تو نبی کو تو ہم مانتے ہیں، اور آپ نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کو مانتے نہیں تھا۔ میں نے بولا شیطان کو نہیں مانو گے تب بھی کافر ہو جاؤ گے، شیطان کو تو نہیں مانتا کیا؟ بھئی مردود مخلوق ہے، ایک مخلوق تو ہے نا، اس اعتبار سے مانتے، الگ الگ اعتبارات ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ اعتبار ہے، اس کا یہ اعتبار ہے، مسلمان کا یہ اعتبار ہے۔ اب کوئی کہتے ہے کہ میں تو نہیں مانتا، اب عوام کو میں نے بولا بے وقوف تو بنا لو گے، لیکن یہ علمی گفتگو ہے۔ اگر وہ میں نے کہاں سے بات شروع کی کہ میں نے بولا کہ آج میں نے درس دیا تو وما محمد الا رسول، میں نے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھیں کوئی کہہ دے کہ بھائی تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو، اللہ تو فرماتے وہ تو بس صرف رسول تو میں نے بولا اس کا پہلے پس منظر دیکھنا ہوگا کہ بھائی اگر یہ صرف وہ تو آپ تو کہتے ہیں خاتم النبیین مان نبی ضروری ہے، حضور کی محبت بھی سب پہ محبت پر غالب ہونی چاہیے، حضور افضل الرسول بھی ہونی چاہیے، بہت سارے بات اور کیوں بڑھاتے ہو؟ تو میں نے بولا وہ پس منظر ایسے تھا جہاں پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ماں محمد یہ حصر اضافی ہے، اور یہ عوام نہیں جانتی، اس علماء کو پتہ ہے۔ تو میں نے بولا یہ کھوئیں کے مینڈک بات کرے تو پہلے اس کو بتا دے کہ اس دیکھیں اللہ کو تو نہ مانے کی نہ تو کافر ہے نا، لیکن اس میں یہ ہے کہ بھائی اللہ کو میں مانتا ہوں معبود برحق، خالق وہ، مالک وہ، ہر نعمت کا دینے والا وہ تو معبود ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والے یار، تمام وسائل ہیں، اور حضور اللہ مقصود، اللہ تو مقصود ہے۔ لیکن آپ انداز سیکھیں، آپ قرآن بیان کریں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ اب ایک وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا نام محمد علی وہ کس چیز کے مالک، انا للہ و انا الیہ۔ تیرے جیسا کوئی کا مینڈک بھی کسی نہ کسی چیز کا مالک تو ہوتا ہے نا۔ اب میں مبین کا کس چیز کا، میں بولا میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں۔ وہ الگ ہے کہ اعتبار الگ الگ ہے، مجازاً یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ایسے وہ تو نہ کریں۔ تو لہٰذا ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ لوگ آرام سے سنیں، ہمارا کام ہوتا ہے کہ لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچائے اور بلا افراط و تفریط۔
ہم نے دنیا میں بہت سارے مدرسے میں جا کے پڑھا، پھر مطالعہ کیا کہ اللہ افراط ہو، کوئی کنویں کا مینڈک ایک جگہ جا کے بیٹھا تو وہ کنویں کا مینڈک ہی بنے گا، اس کے ذہن میں وسعت نہیں ہوگی۔ وہ بولے کہ میں تو اپنے استاد کا قرآن سنتا ہوں، کسی اور کا سنتا بھی نہیں، ہمارے پاس بہت ہے۔ وہ ویسے تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ قرآن پاک بیان ہوگا، وہ ایسے بھاگ کے جاتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں اللہ گرنا چاہیے، دیکھیں نا آپ نے۔ وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہی تو بھائی، اگر میں بیٹھا ہوں، آپ بھی اگر کچھ بول رہے ہیں نا تو میں بیٹھ جاؤں گی کہ میرا زبیر بیٹا کیا کہہ رہا ہے، مجھے سننا چاہیے۔ اگر زیادہ جانتا ہوں میں آپ سے بالفرض، تو مجھے سننا چاہیے کہ بیٹا کہ غلط تو نہیں بول رہا۔ اگر آپ غلطی کرو گے آپ کو سمجھاؤں گا، بھئی اگر ہم ہم سے آپ زیادہ جانتے ہیں تو ہماری غلطیاں بتا دیں کہ حضور یہ تفسیر آپ نے، صبح ہمارا موضوع کیا تھا کہ یضل بھی کثیرا، آیت نمبر 26 اور 27، پھر وہ 3 باتیں بتائی جن کے اندر یہ باتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان جیسوں کو قرآن سننے سے بھی میں گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے بولے میں نسخے بتا رہا ہوں، آپ لوگ عمل کریں، کہیں آپ کے اندر یہ بیماری نہ ہو۔ پھر خاص کر میں نے صلہ رحمی پر گفتگو کی کہ دیکھیں صلہ رحمی توڑنے والے ان کی بڑی بربادی ہے، اور میں نے بولا سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 25 پر صلہ رحمی توڑنے والوں پر لعنت آئی ہے۔ پھر اس کے وجوہات بتائے، اگر ایسے کوئی خاندان سے اس اعتبار سے تعلقات توڑے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے بولا یہ تو پھر کہ اللہ نبی کے محبت میں، تو پھر تو یہ تو ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے آگے بات بڑھاتے ہیں کہ ایک سوال ہے یہاں پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات ہو رہی ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی، ایک بات ہوتی رہتی ہے نا۔ اور غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں کیا جاتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مکلف کرنا کس طرح جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ تو بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ بھائی حضور علیہ السلام کی محبت پر اگر والدین یا اپنی جان، اولاد، دنیا مافیا کی محبت غالب آ گئی تو حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ تو حضور علیہ السلام کے زبان اطہار سے تو وہی نکلتا ہے جو حکم خدا ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر سورہ نمبر 59 اور آیت نمبر 7، کہ جو نبی دے دے، یہ بھی تو ہمیں حضور نے دیا کہ میری محبت تمہاری ہر محبت پر غالب رہے، ہاں تو پھر تم مسلمان ہو۔ سنیو آپ کو مبارک ہو کہ آپ حضور کی نعت سنتے تو بڑے خوش ہوتے ہو، ہاں کہ میری نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ڈیرے خوگیرہ باندلگی پٹھان کہتے ہیں، سوچ خبریں دے جانا نادی، کہتے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب کوئی میرے محبوب کی باتیں مجھے بتائے اور پھر اس کی تعریف کرے۔ پتہ نہیں یہ کون سا شخص ہے کہ جن سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی تعریف انہیں ناگوار گزرے، یہ بھی تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کوئی عجیب سا دعویٰ ہے کہ محبت کرتا ہوں لیکن ان کی تعریف نہ کرنا، ہاں یہ تو عجیب ہے۔ اور پھر تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ جو کنویں کے مینڈک ہے، میں نے بولا سبحان اللہ، نبی کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں نا ہم تو کرتے ہیں، ہاں میں نے بولا ہم کرتے ہیں۔ بولے دیکھیں نبی ایک انسان تھا، بھئی اس میں تو اختلاف نہیں ہے، ایک بشر ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن آگے یہ کہہ دو کہ ان جیسا انسان و بشر نہیں ہے، وہ افضل الرسل ہے، عام بشر تو چھوڑے۔ پھر آگے تعریف کرتے ہیں ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، یہ بات غلط کر رہے ہو۔ اب کیسے کس کی تشبیہ اپنے جیسے دے رہے ہو یار؟ ہم تو کہتے ہیں حضور کو اللہ نے ایسے ہاتھ دیا، اگر چاند کو اشارہ کر دیتے تو ٹکڑا ہو جاتا، پتھروں کو اٹھا لیتے تو کلمہ پڑھ دیتے، درخت کو اشارہ کرتے تو زمین چیرتے ہوئے حاضر ہو جاتی۔
حضور کی زبان، حضور کی آنکھیں، حضور کے کان. اللہ اکبر. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت طبعی فطری اور محبت عقلی. محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے، جیسے ماں باپ، اولاد اور مال و دولت کی محبت. اب بھی ان میں بھی فرق ہے. اولاد کی محبت پھر سب پر غالب ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا کہ ان کے بارے میں بڑے ہوشیار رہو، حد سے نہ بڑھو. لیکن ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ان سے محبت کرو. لیکن اکثریت ہماری کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی، اولاد کی محبت حد سے بڑھ کر جب چھوٹی ہوتی ہے اس کے لیے حرام حلال نہیں دیکھتے بس. اور محبت عقلی اختیاری ہوتی ہے. محبت عقلی سے مراد یہ کہ عقل محبوب چیز کو دوسری چیزوں پر ترجیح دے. یہ انسان سوچتا ہے پھر اس چیز کو اپنے دل میں جگہ دیتے. ہم یمن کے سرزمین پر سبق پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے. ایک عالم دین بزرگ تھے، تو اس علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں. ہم اس کے پاس گئے، دوسری منزل میں اس کا گھر تھا. اچھا گھر سب مٹی کے تھے، ایسے پیارے پیارے گھر. وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، 50 سینٹی گریڈ گرمی تو عام روٹین. ایسے عجیب دیواریں، پھر اس کا چونا لگانا زبردست. تو اس کے ساتھ بیٹھے، بڑی پیاری پیاری وہ یمن کے لوگ ماشاءاللہ. تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہیں نا. اب بزرگوں کا طریقہ دیکھے. وہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ بیٹھوں. ہم اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس کھڑکی سے اس نے ایک اشارہ کیا تھا، اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس سائڈ پہ بیٹھے تھے. تو کہاں دیکھیں، جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے نا، انسان کی عادت ہے کہ اس تعریف کردہ چیز کا عاشق ہو جاتا ہے. پھر اس نے ایک واقعہ سنایا، بولا ہمارے تریم شہر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک سونار کے پاس گیا، وہ اپنی بیوی کی تعریف کرنے لگا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی، ایسے حسین ہے، اور یہ ایسے اور ایسے، اس کے لیے ایسے سونے کا کنگن بنا اور یہ بنا. کہتے وہ سونار جو ہے نا، وہ اس کی بیوی کا عاشق ہو گیا کہ بھئی یہ کیسی بیوی، اور اس نے تو ایسے تعریف تو میں نے کبھی عورت کی نہیں سنی. پھر اس نے کہانی سنائی کہ وہ بڑا جادوگر تھا. کون؟ وہ سونار. یہ اس کی بات ہے. اب تو زندہ ہو، کیونکہ اس کو تو تقریباً ہو گئے 22 سال گزر گئے اس واقعہ کو. میں طالب علم تھا. تو اس نے پھر وہ جو کڑا بنایا نا، وہ صحیح جادو کا بنا. جیسے وہ گیا، بیوی کو پہنا، بیوی فنا ہو گئی. اس جادو کا اس نے بولا کہ چلو اس کو تو حاصل کرے. تو پھر اس نے آگے یہ بات بتائی کہ پھر اپنے پیر کے پاس آیا جو کامل ولی تھا. اس کو بولا میرے ساتھ ایک جادوگر نے ایسے کیا جو سونار تھا. اس نے بولا فکر نہ کر. اب کامل پیر بھی تو ماشاءاللہ، اللہ کی ولی بھی تو اللہ کے عطا سے، جب بخاری کی حدیث ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس سے وہ گرفت کرتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان سے دیکھتے ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. پھر اس نے بولا فکر نہ کر. ہر کوئی اپنے ماتحتوں پر، اپنے رعایا پر غیرت تو کرتے ہیں نا. اپنا پیر استاذ اپنے شاگردوں پر بڑی محبت، بڑی غیرت کرتے ہیں. تو بولا اب تو دیکھتا رہنا صرف. اس کھڑکی کی طرف اس نے دیکھا. بولا اس کھڑکی میں دیکھ تمہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے بولا وہ فضا میں کوئی چھوٹی سی چیز نظر آ رہی. بولے دیکھتے رہیے. بولے آتے آتے وہ پورا گھر تھا، اور وہ آ کے ان کے گھر کے ساتھ وہ گھر بیٹھ گیا. بولا اب جاؤ اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ ذرا. گیا، نکلا. بولا اس سے پوچھو کہاں ہو؟ بولا میں فلاں شہر. بولا فلاں شہر میں نہیں ہو، اب فلاں شہر میں ہو. بولے یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بولا ہاں تو نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا. اس نے بولا اللہ کی قسم میں نے جو حرکت کی میں بڑا پشیمان ہوں. میں نے آپ کی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ایسے کوئی اللہ کی قدرت ہی میرے اوپر
کہ میں بالکل صم و بکم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، یہی تو ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے شان والے نبی ہے کہ جب اس کے گھر والی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف بادشاہ نے ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ سن ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو بھئی اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، یہ تو قرآن کہہ رہے 120 نمبر آتے، تم صحیح راز پر چلو، دشمن تمہیں، تمہارا برا چاہنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، پہلے والی 120 سورہ آل عمران اور دوسری آیت سورہ فاطر آیت نمبر 43۔ تم راہ راست پر تو چل کے دکھاؤ، پھر اللہ تمہاری حفاظت کیسے کرتا ہے؟ تو اس کو بولا آئندہ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو بولا کسی کی تعریف کرنے سے انسان، اس کا ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام وہ تو ہم جو تعریف کرتے ہم تو اس لیے کرتے، جو حسان بن ثابت نے فرمایا ما مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں تو حضور کی تعریف اس لیے نہیں کر کہ میں حضور کی شان بلند ہوں، میں تو اپنی باتوں کو خوبصورت بناتا حضور کا نام آ جائے۔ ہمارے پشتو کے بہت اچھے شاہ وہ ہے نعت خوان ہیں، وہ کہتے ہیں دا حسین پوینا یار نخست کی گی او خست کڑی کلام پخپل دل بردے، کہتے ہیں حسین کے گفتار اور نعتوں سے حضور خوبصورت نہیں ہوتا، ارے حضور کے نام سے اپنے کلام کو خوبصورت بنایا۔ ہاں وہ تو ورفعنا لک ذکرک ہے، ہاں ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ تو کہتے ہیں غیر اختیاری ہوتی محبت عقلی جیسے اولاد وغیرہ، اور عقلی جیسے کوئی چیز فائدہ مند ہے تو انسان اس کو محبوب رکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتے دوسری چیزوں پر، اور یہ انسان کی اختیار میں، اور حضور علیہ السلام سے اس قسم کی محبت کرنا فرض ہے۔ عقلی ترازو میں تولے تو حضور کی محبت فرض ہے، کیونکہ حضور کے مقابلے جس چیز کو تولو گے وہ حل کی آئے گی۔ میں اس کی مثالیں دوں گا کہ اگر حسن میں آؤ گے، اخلاق میں آؤ گے، فائدے میں آؤ گے، جتنی بھی خوبیاں ہیں دنیا میں انسان کی، تو ہر خوبی میں حضور علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں مدارت تو تنہا داری، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ہاں مردان عرب یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ کہ انسان اپنی ذات، اپنے ماں باپ اور دیگر اقربا اور مال و دولت کو حضور علیہ السلام کے حکم پر قربان کر دے، ہاں جیسا کہ جنگ بدر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو چیلنج کے بولا آجا بیٹے، حضور نے فرمایا بیٹے کو، بھائی بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضور کے مقابلے میں آیا تو بولا ذرا آجا پتہ چل جائے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ اپنے باپ کے خلاف تلوار کھینچ کر نکل آئے، باپ کا ادب احترام کتنا بڑا ہے، لیکن جب اللہ اور نبی کے محبت کے مقابلے میں آ جائے، مقابلے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا حضور علیہ السلام کی خاطر۔ صحابہ کرام اپنے وطن، اقربا، مکانوں اور مال و دولت کو چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارا مال حضور علیہ السلام کے اشارے پر پیش کر دیا، قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء نمبر 66، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلِيهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم انہیں یہ حکم دیتے کہ اپنے جانوں کو قتل کر ڈالو، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً کہا یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو میں اپنی گردن ابھی کاٹ دیتا ہوں۔ مال کیا ہے، دولت کیا ہے، آج سے صدیق اکبر دا پہلا نمبر وہ فری میں نہیں ہے۔ کوئی چیز ملتی ہے تو کوئی کمال بھی تو ہوتا ہے۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر میدان میں جہاں بھی مقابلہ ہوتا تھا، اللہ اکبر، کیا شان، کیا سنیوں کا زبردست عقیدہ ہے، پورا مطالعہ کر کر کے، ہاں، ورنہ تمام صحابہ کے بارے میں پیارا عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. آپ کو یاد ہے نا وہ آیتیں، یا یاد نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی؟ کسی کو کوئی آیتیں یاد ہے؟ شان صحابہ کوئی یاد نہیں ہے. ہاں، سورہ مائدہ کے 119 نمبر آیت، اللہ ان سے راضی، صحابہ سے، صحابہ اللہ سے راضی. سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 100، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، اور قیامت تک آنے والے ان سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ راضی. اور سورہ فتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 18، جب درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، اللہ مسلمان ہو تو صحابہ تو تھے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. سورہ مجادلہ آخری آیت سورت نمبر آیت نمبر 22، اور سورہ نمبر کیا ہے؟ 58 رضی اللہ عنہ ورضوان، آخر سورہ بینہ، رضی اللہ عنہ ورضوان. جب اللہ تمام صحابہ سے راضی، جن سے راضی وہ جنت ہے، تو ہر صحابی نبی، رزلٹ آ گیا. جب قرآن نے اعلان کر دیا تو بات ختم ہو گئی. جتنے بھی تعریفات ہوتے نا اب کسی کے کسی عمل پر، تو سر فہرست حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ ہی ہیں. ہم بعد والے تو بس ایسے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کے تو فلم سے راضی ہو جائے. بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ایمان کامل کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلقاً فرض ہے. جس شخص میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلقاً نہ ہو وہ مطلقاً مومن نہ ہوگا، اور جس شخص میں کمال محبت نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہوگا. اس کے بعد میں 10 علامات بتاؤں گا. کتنے؟ حضور علیہ السلام کے محبت کے 10 وجوہات، علامات بعد میں، کہ حضور سے محبت کی وجہ کیا ہے. ہم کسی سے محبت کرتے ایک وجہ ہوتی ہے بس، کہ بھائی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، فلاں سیاسی لیڈر سے اس لیے وہ کرتے ہیں، یار بڑا غیرت مند ہے، یار یہ ایک خوبی ہوتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور تمام خوبیاں ہمارے نبی میں ہیں. تو کتنا فائدہ، محبت بھی اور اللہ کی رضا بھی. اب بعض چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت، ہاں، یہ تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. وہ پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بڑے افسردہ تھے نا. ایک دن آئے تو حضور تو دیکھتے ہیں کہ افسردگی کہ نا چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ انسان افسردہ ہے. تو حضور نے فرمایا ثوبان کیا وجہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس جب ہوتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں، جب آپ سے دور ہوتے ہیں نا پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ چلو حضور علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی زیارت میں جائیں، ذرا سکون ملے. لیکن آج میں سوچ رہا تھا جب جنت میں جائیں گے تو ہم گناہگار، ہم پتہ نہیں ہمیں جنت بھی ملے گی یا نہیں، لیکن آپ کا تو وہ مقام ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ کا ادب دیکھیں. ہاں، آج کل کا ملا کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے، وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا تو شان ہی کچھ اور ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، یا تو جنت ملے گا نہیں. تو میں رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو محروم ہو جائیں گے آپ کی دیدار سے. حضور بیٹھے، اتنے میں جبریل اللہ کا پیغام لے کر آیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر آیا. کیا پیارا پیغام تھا. نبی کا صحابی تڑپ اٹھا تو قرآن نازل ہو رہا ہے. ہاں، میں تو اللہ والرسول، ربال 5 کی نماز باجماعت پڑھو. ہاں بولو ضرور، ہاں بولو ضرور، ضرور کا لفظ بولا کرو. یہ مولوی جب کہتے ہیں نا انشاءاللہ تو کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں. عوام جب کہتے ہیں انشاءاللہ تو وہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ ضرور آؤں گا، لیکن مولوی جب کہتے ہیں نا انشاءاللہ تو یہ کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو آؤں گا. اب انشاءاللہ کی بھی 2 معنی سمجھ گیا نا. لغوی معنی تو ہے نا اگر اللہ نے چاہا، تو یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اچھی کا وہ ہے، لیکن مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے. آپ اس سے نے بولا کہ استاد جی کل آنا، میں بولا کہ انشاءاللہ، پھر نہیں کہا تو میں نے تو دروازہ چھوڑ دیا.
وہ سجا پایا نہیں بھائی، میں نے تو کہہ دیا اللہ نے چاہا تو، بھلے نے چاہا ہی نہیں میں نہیں آیا بس. ہاں بڑے ہوشیار ہوتے. تو آیت مقدسہ آپ بھی سماعت فرمائے کہ رب کریم نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور نبی کی اطاعت کر رہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حضور اللہ کا پیغام سنا رہے، اور ہم قیامت تک پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں. تو جو اللہ اور نبی سے محبت کرنے والے، ان کے اطاعت کرنے والے، ان کے بندگی میں، اللہ کے بندگی میں، حضور کے طریق اور محبتوں میں زندگی مٹانے والے ہیں، تو یہ لوگ مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. اب کوئی کہتے ہیں کہ نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے، غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بادشاہ کے ساتھ محل میں ایک نوکر بھی تو ہوتا ہے، لیکن بادشاہ اپنے حیثیت سے اب ایک دفتر میں وہ بھی ہوتا ہے اور افسر بھی. تو یہ اعتراض کا جواب ہے کہ بھائی کوئی بولے یا ایسے بول رہا ہے. بھائی یہ قرآن نے کہا یار. وہ کہتے ہیں نا حضور جب جنت دے جائیں گے تو حضرت بلال آگے آگے ہوں گے. تو خادم تو آگے آگے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ دوسری نیت سے ہوتے. کریم مولا سے دعا ہے آپ نوجوان بچے ماشاءاللہ، یہ میرا بھائی کریم مولا انہیں ڈھیروں دنیا میں خوشیاں نصیب فرما، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے اللہ انہیں کے دلوں میں ڈال دے. یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. یا اللہ تیری رضا کے لیے اور اپنے مسلمانوں تک اس پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرو. تو غمی ہو، خوشی ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، جو بھی ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کامیابی ہوگی، آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. آپ کو انشاءاللہ ہر میدان میں آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. کریم اللہ ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ تیری بندگی پیارے نبی کے سچے محبت میں یا اللہ تعالیٰ ان کے سنت و مطابق نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.